टेक्निकल राइटिंग है, कोई भी राइटिंग है, आप अगर किसी पेशे से वाबस्ता हैं और आप उसी पेशे के मुताबिक अगर आप कोई चीज़ राइट करते हैं तो वो टेक्निकल राइटिंग कहलाती है। ठीक है, मसलन एक टीचर जो है वो कोई चीज़ तहरीर करता है अपने उस इदारे के मुताबिक, अपने इदारे की फलाह बहबूद के लिए, या उस इदारे के जो हेड हैं, बॉस हैं, वो कोई रिपोर्ट करने के लिए, कोई रिपोर्ट तहरीर करने के लिए कहते हैं, आप उसको रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी टेक्निकल राइटिंग। अगर फैक्ट्री में है, किसी बिजनेस में है, जब आप उस बिज़नेस को वुसा देने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप जो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो टेक्निकल राइटिंग के ज़मरे में आता है। ठीक है, आप सब जो है इस वक्त इस वक्त टेक्निकल राइटर राइटर हैं आप, लेकिन आपको इल्म नहीं है। आप देखें, आप जब यूनिवर्सिटी को लिख रहे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो ऐड आ रहे होते हैं, ठीक है, आपने उसका डिज़ाइन देखा है, वो किस तरह डिज़ाइन और वो अपने मुख्तलिफ कोर्सेज बयान करते हैं, और फिर आप तक वो पहुंचाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। फिर आप उसी के मुताबिक जब आप वो एप्लीकेशन भेजते हैं, तो वो आप राइट नहीं कर रहे होते अपने वो उसी अपना फॉर्मेट, उसी क्या कहते हैं, अपना फॉर्मेट, और क्या कहते हैं, अपना रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक आप उसको जो है एप्लीकेशन भेजते हैं। तो ये आप एक टेक्निकल राइटिंग करते हैं। ठीक है, आप सब टेक्निकल राइटर हैं, लेकिन आपको इल्म नहीं है, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि और वो क्या कहते हैं, इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। हाँ, क्लैरिटी का मतलब ये है कि कोई चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो, और ये क्लैरिटी का मतलब ये भी है कि जब ये भी 3 किस्म की है। ठीक है, क्लैरिटी, अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो वो जो वर्ड हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, स्पेलिंग भी क्लियर हों, और उनका फ़ॉन्ट भी ठीक हो। ठीक है, ये है राइटिंग के हवाले से। अगर आप बात कर रहे हो तो फिर ये बात भी क्लियर हो, आपका एक एक लफ्ज़ आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये ज़रा मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे क्लैरिटी है कि होगी कि नहीं होगी। मतलब बात मैं अभी बात करता हूँ, फिर यहाँ पे रिमशा तारिक साहबा मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसमें मेरे जो मैं बात कर रहा हूँ ओरली, एक राइटिंग में है, ओरली है, और एक वर्बल इशारे, नॉन वर्बल जो हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर वाज़े इशारे भी मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर वो इशारे भी वो क्लियर नहीं होंगे ना। ठीक है, तो आपके वो इशारे, मतलब आपने सार जुला इस तरह का, उसको समझ नहीं है, हाँ भाई क्या कहा, तो फिर आपने दोबारा इशारा किया, कुछ इशारे। ठीक है, ये 3 किस्म की कम्युनिकेशन और 3 किस्म की क्लैरिटी होती है राइटिंग में, और किस में, ओरली यानी वर्बली, और इसके बाद जो है वो नॉन वर्बल जो हमारे सिग्नल होते हैं उनमें भी जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। मसलन मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मसलन मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, हाँ जी मेरी बात आपको समझ आ गई है। देखिए एक एक लफ्ज़ जो है ना वो क्लियर है। अब मैं इसी को दोबारा आपके सामने रिपीट करता हूँ, हाँ जी मेरी बात समझ आ गई, तो मतलब है कि बहुत से अल्फाज क्लियर नहीं है, शायद जो है वो आप ऐसे कुछ को जो है वो मेरी बात क्लियर ना लगी हो। ठीक है, तो इसमें क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, आप समझ आ गई रमशा तारक साहबा? ठीक है जी, ओके, वेलकम। अच्छा जी, अच्छा जी, क्लैरिटी हो और कंसाइजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्रामर हो, और उसमें जामियत हो। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसमें तरतीब हो। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तंजीम, तंजीम का मतलब है नज्म ज़ब्त, यानी वो जो आप कोई चीज़ तहरीर कर रहे हैं, वो ये ना हो कि उसमें कोई रब्त ना हो। जब आप रब्त पैदा करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपनी तहरीर को ऑर्गेनाइज करते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं, तरतीब, तरतीब को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर उसमें ग्रामर का भी ख्याल, ये 4 चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल राइटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो बिल्कुल क्लियर अंदाज में लिखें, फ़ॉन्ट भी वाज़ेह हो, जो कि आम जिसको क्लियर अंदाज में हम समझते हैं कि 14 या 16 का जो पीएक्स का होता है वो होना चाहिए। क्या? अच्छा जी, ऐसे हम आगे चलते हैं।
اچھا جی، ایٹریبیوٹس آف گڈ ٹیکنیکل رائٹرس. اچھا بھی اچھے جو ٹیکنیکل رائٹر ہیں ان کی خصوصیات ہم نے. یو مسٹ ریزنیبلی میتھڈیکل پلان یور ورک. لک اپ فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو ٹیک اسٹاک آف واٹ ادرس آر ڈوئنگ. دیکھیں بھی جو ایک بہت بڑے ماہرین ہیں، جو اچھا ایک ٹیکنیکل رائٹر ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ایک مناسب جو میتھڈ ہیں اس کو استعمال کرنے چاہیے، اور اپنے کام کو بھی اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ بھئی میں نے ایسے لکھنا ہے. لک اپ فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو ٹیک اسٹاک آف واٹ ادرز آر ڈوئنگ. اور پھر آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، اپنے وہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ، کلیگ ہیں آپ کے ارد گرد، ان کو بھی آپ وقتاً فوقتاً جو ہے نا آپ ان کو بھی دیکھتے رہیے کہ وہ کیسا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے. اچھا، کیپ اے کلیئر ہیڈ اباؤٹ ویز اینڈ مینس فار انکمپلیشنگ یور پرپز. اور پھر جو ہے آپ اور اپنا جو ہے ذہن کو بالکل آپ کلیئر کریں. پہلے سب سے پہلے آپ جس چیز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جب تک آپ بالکل کلیئر نہیں ہوں گے، کیسے آپ وہ دوسروں کو اس بتائیں گے یا کیسے ان کو سمجھائیں گے؟ سب سے پہلے اپنے ہیڈ کو کلیئر کریں، اپنے ذہن کو، دماغ کو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو مطلوب آپ کا مقصد ہے، پرپز ہے، اس کو آپ مکمل کریں. ٹھیک ہے. اچھا، بی آبجیکٹو. اور پھر آپ کو آبجیکٹو ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کی نہ ہانکیں. ٹھیک ہے، آپ کو جو کام وہ سپرد کیا گیا ہے آپ اسی پہ فوکس کریں، ٹو دی پوائنٹ رہیں. یہ ٹو دی پوائنٹ رہنے کو بی آبجیکٹو کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو دیکھیں، اور پھر اپنے کبھی جذبات کو کبھی اپنے مقاصد کی طرف شامل نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا آپ بہترین انداز میں لکھ سکتے ہیں. جب آپ بہترین انداز میں لکھ سکیں گے تو یو آر گڈ ٹیکنیکل رائٹر. اچھا، یہ ابھی خصوصیات واقع ہیں. گوئنگ ٹو بی پلیزڈ بائی یور رائٹنگ. اور اور آپ کو جو ہے نا وہ خوش ہونا چاہیے اپنی جو ہے وہ جو کچھ آپ نے تحریر کیا. بٹ ریدر ویدر دا انٹینڈیڈ آڈینس ول بی پلیز انفارم سیٹسفائیڈ اینڈ پرسوڈیڈ. اور لیکن یہ دیکھیں، آپ تو ٹھیک ہے آپ خوش ہیں، لیکن آپ صاحب نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو آڈینس ہیں، آپ کے جو سامعین ہیں، ان کے جو ہے وہ خواہشات کیے ہیں. کیا وہ خوش ہوں گے؟ کیا وہ انفارم جب ہوں گے تو کیا وہ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اور وہ ترغیب یعنی آپ کی باتوں کی طرف جو ہے مائل بھی ہوں گے، راغب بھی ہوں گے، آپ کی باتوں کو سنیں گے؟ یہ چیز سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے. یہ صرف اپنی خوشی نہیں دیکھنی کہ جی ہاں جی میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اپنے ضمیر کے مطابق، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کے جو آڈینس ہیں ان کو آپ نے ان کی خواہشات کو، ان کی جو ہے وہ اطمینان کو، ان کی جو ترغیب، ان کو جو آپ ترغیب جس چیز کی دے رہے ہیں، اگر آپ نے اس چیز کا خیال نہیں کیا تو پھر آپ کی سب خوشی جو ہے وہ بیکار ہے جی. ٹھیک ہے. تو چلیں ہم آگے جو ہے وہ چلتے ہیں. اچھا، ریمائنڈ یور سیلف دیٹ کلیئرٹی از یور اون موسٹ امپورٹنٹ. یہ پہلے بھی ہم بیان کر سکیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کو آپ اپنا وہ دے رہے ہیں تحریر کی صورت میں یا کمیونیکیشن کی حیثیت سے، وہ بالکل کلیئر ہو. جو چیز آپ اپنے باس کو بتا رہے ہیں، جو چیز آپ اپنی وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹنگ کے حوالے سے، تو آپ کو اس کے لیے بالکل کلیئر ہونا پڑے گا. آپ کی تحریر کو بھی کلیئر ہونا پڑے گا. آپ کے اگر بات کریں تو آپ کی بات کو بھی کلیئر ہونا پڑے گا. اور اگر آپ کوئی سگنل دے رہے ہیں تو کیونکہ سگنل بھی یہ ٹیکنیکل رائٹنگ میں ہے، کمیونیکیشن میں آتے ہیں. اجنٹل دی اٹینڈڈ ریڈرز کین انڈرسٹینڈ اٹ. حتیٰ کہ جو ہے وہ آپ کے جو وہ ریڈر ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھ بھی لیں. نتھنگ ایلس کین پروفیٹیبلی بی ڈو ود اٹ. اگر وہ کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ کے اس تحریر کا کوئی بھی فائدہ وہ نہیں ہوگا سامعین کو. ایسا من ہو اچھا جی، ایسا ون ہو مسٹ رائٹ. اور جیسا کہ کوئی بھی لکھتا ہے، انڈرسٹینڈ دیٹ دی رائٹنگ از سم تھنگ دیٹ کین بی لرنڈ. اور وہ سمجھتا ہے کہ جو رائٹنگ ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں. ون رائٹر ہو نیو ویل. اور وہ آدمی جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ سیکھنے سے ہی وہ رائٹنگ آئے گی، تو وہ جو ہے وہ بہترین انداز سے اس کو علم ہو سکتا ہے کہ جو
جو رائٹنگ ہے اس کو وہ کیسے وہ اس کو سم اپ کرے، کیسے اس کو وہ بیان کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچر کو بھی وہ بہتر انداز میں جان کر وہ اپنی رائٹنگ کو سم اپ کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے۔ اچھا، دا وے ٹو بی سکسیزفل ود 3 امپیریٹو نیملی، اور وہ ان کو 3 جو امپیریٹو ہیں کس میں ان کے مطابق جو ہے نا وہ بہترین اور کامیابی کے ساتھ ان کو اپنی رائٹنگ کو سم اپ کر سکتا ہے، وہ ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیان کر سکتا ہے۔ جب تک ہم کوئی وہ یہ نہیں جان سکتے کہ یہ جو رائٹنگ ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں یا کسی فیکٹری میں اگر آپ وہ وہاں کا جو ایک رولز ہیں یا وہاں کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق آپ نہیں سیکھتے تو پھر آپ کی وہ تمام رائٹنگ جو ہے وہ بیکار ہوگی، اگر اس فارمیٹ پہ نہیں ہے۔ نو یور ریڈر، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو 3 چیزیں جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نو یور ریڈر۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کو ریڈ کرنے والا کون ہے۔ عام آدمی ہیں، عام مثلاً آپ ایک ایڈ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھی آپ کا ریڈر میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے، اور پھر ان کی ایج